سو برس تک گر جہاں میں جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی۔ دوستان محترم، آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ ایک عورت، اس پر خوف، موت کا خوف آ جاتا ہے، کیسے اس پر غم آ جاتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے، ایک عجیب مثال ہے اس میں، ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ جب ایک انسان کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ دیکھیے اس کو یہی لگا کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، لیکن وہ تو اس کی دیکھ بھال کرنے والا نرسنگ تھا۔ اس کو کیا پتا کہ یہ فرشتہ نہیں، لیکن اس کی کیفیت دیکھیے، اس پر موت کے آثار دیکھیے، اس کی گھبراہٹ دیکھیے کہ کس طرح گھبرا گئی، کس طرح ڈر گئی کہ یہ کون ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، 9 ماہ پہلے بتا دیا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ حمل ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، 9 ماہ پہلے، لیکن دنیا سے جانے 9 سیکنڈ پہلے کا بھی پتہ نہیں کہ کس وقت موت آ پکڑے اور ٹھکانہ آخرت بن جائے۔ تو پیارے دوستو، ایک سوچنے کی مثال ہے، سمجھنے کی کہ ہم دنیا کے پیچھے اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ شاید ہم پکے یہاں آ کر بیٹھ گئے، لیکن نہیں۔ سوچئے، دماغ کے اندر سوچنے والی بات ہے کہ ایک عورت کے اوپر جس طرح سی گھبراہٹ، جس طرح اس کا کیفیت دیکھیے کہ کس طرح وہ ڈر گئی، چلانا، رونا شروع کر دیا، لیکن موت ہلنے نہیں دے گی۔ جب موت آئے گی پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے کوشش کی، عورت نے، میں بھاگ جاؤں، دور کہیں چلی جاؤں، لیکن موت کہاں جانے دے گی۔ موت تو ایک لمحے کے لیے، جو سانس باہر آ گیا وہ باہر رہے گا، وہ اندر، جو اندر چلا گیا وہ اندر رہے گا۔ سانس باہر نہیں آنے دے گی موت جب فرشتہ آ گیا۔ تو پھر کیوں ہم غفلت میں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے گریبان کے اندر جان کر سوچنا چاہیے کہ تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی۔ 100 برس تک گر جہاں میں جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو آ کر رہے گی، ایک دن آنی ہے اور ایک دن اس جہاں سے جانا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے اپنے رب کی رضا کو حاصل کیا۔ خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے اپنی عاقبت کو سنوارا۔ غفلت میں ڈوبا ہوا نامراد وہ شخص ہے کہ جو دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہا، دنیا کے پیچھے دوڑتا رہا، دنیا کو حاصل کرتا رہا، آخرت کے لیے کچھ نہ کیا۔ اس کے لیے ذلت ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے نامرادی ہے۔ پیارے دوستو، موت آنی ہے، موت کو مبارک کہو، موت سے ڈرو نہیں، بلکہ دن کے اندر 100 سے بھی زیادہ دفعہ موت کو یاد کیا کرو اور ہر لمحہ یاد کیا کرو، تاکہ قبر یاد رہے اور اچھے عمل کر سکو موت کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر روز قبر کو یاد کیا کرو، زمین کا وہ ٹکڑا کہ جس کے اوپر تیری قبر بننی ہے، دن میں کئی دفعہ یاد کرتی ہے تجھے کہ اے انسان، تو نے میرے اندر آنا ہے، تو میرے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، کیا تو نے بنایا ہے میرے لیے۔ اگر اچھے عمل کیے
تو وہ مبارک ٹکڑا مبارک بن جائے گا، اگر برے عمل کیے تو وہی زمین کا ایک ٹکڑا تیرے لیے نامبارک بنے گا، تیرے لیے عذاب بن جائے گا۔ دوستان محترم، 100 برس تک گر جہاں میں جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، موت آئے گی۔ لیکن انسان کے پاس ایک اللہ رب العزت نے ہر لمحہ اس کے لیے گنجائش رکھی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو زمین پر اتارا تو ابلیس کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، میں جب تک اس کے اندر جان ہے، جب تک اس کے اندر روح ہے، میں اس کے پیچھے لگا رہوں گا، میں تیری رحمت سے اس کو دور کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ابلیس لگا رہے اس کے پیچھے، اس کے اندر جب تک روح ہے، جب تک اس کے اندر سانس ہے، اس کے پیچھے لگا رہے، اس کو دھتکارتا رہے، اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتا رہے، لیکن میں اس کے انتظار میں رہوں گا۔ کب تک؟ کہ جب تک موت کا آخری گرگرہ آتا ہے اس کو۔ اگر گرگرے موت کا آخری جو گرگرہ آنا ہے اس سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو میں اس کو بے حساب رحمت سے بخش دوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ کبھی اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ موت آنی ہے، موت آنے سے پہلے ہر روز توبہ کیا کرے، ہر لمحہ استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرے، موت آ کر رہے گی۔ تو دوستان محترم، یہی آج کا پیغام تھا کہ سوچئے، سمجھئے اور اپنے دماغ میں بٹھائیے اس بات کو کہ موت آنی ہے، اٹل حقیقت ہے ایک موت۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برے کاموں، برے ایسے جو ہمارے اندر برائی والی باتیں پائی جاتی ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ موت کو یاد رکھیے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔